بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام روشنی کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر بڑے احسانات کیے ہیں، بڑی مہربانی کی ہیں اور بڑے فضل فرمائے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر جو احسانات کیے ہیں ان احسانات میں سے نماز بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ جو شخص نماز اچھی طرح پڑھتا ہے، نماز کا حق ادا کرتا ہے، وہ یقیناً دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اور جو نماز کو نماز جان کر نہیں پڑھتا، نماز میں سستی کرتا ہے، یا جو بے نمازی ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاة فمن ترکها فقد کفر، وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم وبین الرجل وبین الشرک ترک الصلاة۔ ہمارے اور کفر کے درمیان، یعنی ہمارے اور کفار کے درمیان جو عہد یعنی فرق ہے وہ نماز ہے، لہذا جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، آدمی یعنی مسلمان اور شرک کے درمیان جو امتیاز ہے وہ نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ غرض وہ نماز کو چھوڑ دینے والا ہے، اس کا حشر اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو دیکھا ہے وہ صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر ہم ایک ایسے آدمی کے پاس پہنچے کہ جو لیٹا ہوا تھا، جبکہ ایک دوسرا آدمی ایک پتھر پکڑے اس کے پاس کھڑا تھا۔ جب وہ پتھر اس کے سر پر مارتا تو وہ اس کا سر کچل کر رکھ دیتا، پھر وہ پتھر یہاں سے نیچے چلا جاتا۔ وہ شخص اس پتھر کے پیچھے جاتا، اسے پکڑتا، اور ابھی اس بے نماز کی طرف نہیں پلٹتا تھا کہ اس کا سر اسی طرح ہو جاتا جس طرح پتھر مارنے سے قبل تھا۔ وہ پھر سے مارتا اور اسی طرح کرتا جس طرح اس نے پہلی بار کیا تھا۔ اس طرح بے نمازوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان اس طرح ہے، جس نے نماز کی حفاظت کی وہ اس کے لیے قیامت کے روز روشنی، دلیل اور نجات بن جائے گی، اور جس نے اس کی حفاظت نہ کی اس کے لیے یہ نور، دلیل اور نجات نہیں بنے گی۔ اور قیامت کے دن ایسا شخص فرعون، قارون، حامان اور ابن خلف کے ساتھ ہوگا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ علماء اس حدیث کی تشریح میں بیان کرتے ہیں کہ بے نمازوں کا حشر ان چار بڑے کافروں کے ساتھ اس وجہ سے ہوگا کہ وہ شخص کی جسے اس کے مال نے نماز سے محروم رکھا، وہ تو قارون کے ساتھ ہوگا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بڑا مالدار انسان تھا، اور اگر بے نماز کو اس کی بادشاہت، صدارت یا وزارت عظمیٰ کی کرسی نے نماز سے روک رکھا تو اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، اور اگر اسے وزارت افسر نے نماز سے غافل رکھا تو ایسے شخص کا حشر فرعون کے وزیر اور بڑے افسر حامان کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر بے نماز تاجر ہے اور اسے اس کی تجارت اور کاروبار نے نماز کی طرف متوجہ نہ ہونے دیا تو اس کا حشر مکہ میں کفار کے تاجر ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ غرض بے نمازوں کا حشر تو بہت ہی برا ہے، اور وہ لوگ جو وقت پر نماز ادا نہیں کرتے، نماز میں خشوع و خضوع کا اہتمام نہیں کرتے، باوجود استطاعت ہونے کے نماز کے ترجمے اور مفہوم سے ناآشنا رہتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ایسے نمازوں کے لیے بربادی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہے۔ اس طرح زکوٰۃ نہ دینے والے، زکوٰۃ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں اور دوسرے حقداروں کا حق ہے۔ جو مالدار اپنے مال سے ان لوگوں کا حق ادا نہیں کرتا اس کا حال قیامت کے دن اس طرح سے ہوگا۔ قرآن مقدس میں ارشاد ربانی ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ سورہ توبہ آیت 34 اور 35۔ ترجمہ ہے، وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو کہ جس روز ان مالدار بخیلوں پر سونا چاندی جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں، ان کی پسلیاں اور پشتیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، اب مزہ چکھو اس مال کا جسے تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ اس طرح سے بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال دیا
پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو وہ مال قیامت کے روز اس کے لیے ایک ایسے گنجے سانپ کی شکل میں دے دیا جائے گا جس کے 2 نقطے ہوں گے۔ پھر وہ سانپ اس کی دونوں باچھوں کو پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ یعنی بینک بیلنس ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھ کر سنایا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ سورہ آل عمران آیت 180۔ ترجمہ ہے، وہ لوگ جو کنجوس ہیں وہ ان نعمتوں کے بارے میں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے ان کے بارے میں یہ خیال نہ کر بیٹھے کہ وہ ان کے لیے بہتر ہیں، بلکہ یہ ان کے لیے بدتر ہے۔ یہ مال جس میں وہ بخیلی کرتے ہیں قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی سونے چاندی کا مالک اس کا حق زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اس مال کو اس کے لیے آگ کی چادر میں سے ایک چادر بنا دیا جائے گا، پھر جہنم کی آگ میں وہ چادر اس پر ڈال دی جائے گی، پھر اس کے ساتھ اس کی کروٹ، پیشانی اور پشت کو داغا جائے گا۔ جب کبھی اس کی آگ ٹھنڈی پڑنے لگے گی تو وہ پھر بھڑکا دی جائے گی۔ قیامت کا تمام دن کہ جس کی مدت 50,000 سال ہوگی وہ بخیل اسی طرح رہے گا حتیٰ کہ مخلوق کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، پھر بعد میں اس کا معاملہ دیکھا جائے گا کہ اسے جنت میں بھیجا جائے یا جہنم میں ہی رہنے دیا جائے۔ بعض لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو رہی سونے چاندی کی سزا، تو اونٹوں کی زکوٰۃ نہ دینے کی سزا کیا ہوگی؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹوں والا جو ان کا حق ادا نہیں کرتا، اور ان کے حق میں سے یہ بھی ہے کہ گھاٹ پر پانی پلاتے وقت ان کا دودھ غربا و مساکین کو دیا جائے، تو جب قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے بہت ساری زمین ہموار کر دی جائے گی، پھر کوئی اونٹنی کا ایک بچہ بھی باقی نہیں رہے گا کہ وہ سب اسے اپنے پاؤں تلے کچلیں گے اور اپنے منہ سے اسے کاٹیں گے۔ جب اس پر سے اس قطار کا آخری اونٹ گزر رہا ہوگا تو پہلا اس پر سے دوبارہ گزرنا شروع کر دے گا، اس دن کی جس کی مقدار 50,000 سال ہے، حتیٰ کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، پھر اس کا معاملہ دیکھا جائے گا کہ اسے جنت میں داخل ہونا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گائے اور بکری کی سزا کیا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گائے اور بکری والا جو اس کا حق ادا نہیں کرتا اس کے لیے بھی قیامت کے روز زمین ہموار کر دی جائے گی، اور اس کے مال سے کوئی جانور کم نہ ہوگا، ان میں کوئی بغیر سینگ کے نہ ہوگی، اور نہ کوئی سینگ مڑی ہوئی اور نہ ہی کوئی سینگ ٹوٹی ہوئی، وہ اپنے سینگوں کے ساتھ اسے کچلیں گی، اپنے کھروں کے ساتھ اسے روندیں گی، جب سب اس پر سے گزر جائیں گی تو ابھی آخری نہ گزرے گی کہ پہلی پھر سے اسے روندنا اور کچلنا شروع ہو جائے گی۔ اس دن کی جس دن کی مقدار 50,000 سال ہے، اسی طرح ہوتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا، پھر اس کا معاملہ دیکھے گا کہ اسے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر بڑے احسانات کیے، جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں ہم نے گزارش کی تھی۔ زکوٰۃ صرف 2.5% اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال والوں پر سال بھر کے لیے فرض کر دیا ہے۔ اب جو مال والے مسلمان یہ 2.5% زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو ان کا انجام اس کے سوا اور کیا ہونا چاہیے؟ سامعین محترم، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا بہت ہی خیر خواہ ہے، اس جیسا خیر خواہ اور کون ہو سکتا ہے؟ ہمیں اپنے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کھلے دل سے شرح صدر کے ساتھ ماننا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے، اسی میں دونوں جہانوں کی بھلائی اور خیر مضمر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ انہی دعاؤں کے ساتھ آپ کا میزبان اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔